أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ملقب بطه وياسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمہ بضعۃ منی فمن آذاها آذانی 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 اللہ. صلوات پڑھیں محمد وعلی رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مشہور و معروف حدیث اور متفق علیہ برادران اہل سنت کی یہاں بھی اس حدیث کو صحیح کہا گیا ہے، اور ہمارے یہاں بھی، یعنی متفق علیہ. کسی بھی شخص نے اس حدیث کے بارے میں کوئی شک اور شبہ ظاہر نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ ایک عالم دین اہل سنت کے گزرے ہیں جن کا لقب ہے امام المشککین، شک کرنے والے. یعنی انہوں نے کسی بھی حدیث میں جہاں تک بھی ہوا ان سے، اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نکالا، لیکن ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی، فاطمہ میرا جز ہے، میرا ٹکڑا ہے، میرا پارے جگر ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. ایک حدیث تو یہ کہ رسول نے ارشاد فرمایا: زہرا فاطمہ میرا جز ہے. جز کس حساب سے ہے؟ بدن کا ٹکڑا ہے. اگر بدن کا ٹکڑا ہے، یا ہر باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے یہی کہتا ہے کہ میرا پارے جگر ہے، میری جان ہے، میرا سب کچھ ہے. جب ہر کوئی کہہ رہا ہے، آیا رسول نے بھی اسی انداز میں کہا
اسی فکر میں کہا یا رسول نے کسی اور طریقے سے کہا؟ اگر رسول نے ہماری طرح کہا ہوتا کہ میرا بیٹا میرا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا میری جان ہے، میرا بیٹا میرا جز ہے، تو آگے یہ نہ کہا ہوتا کہ جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے کہوں، اپنی بیٹی کے لیے کہوں کہ جس نے مجھے اذیت دی، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ جس نے مجھے اذیت دی اس نے پروردگار کو اذیت دی، اس کا مطلب یہ ہے یہ بیٹی کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ بیٹی کے لیے نہیں کہا گیا ہے، یہ پارے جگر یوں نہیں کہا گیا ہے، میرا ٹکڑا یوں نہیں کہا گیا ہے کہ یہ رسول کی بیٹی ہے تو رسول کہہ رہے ہیں، بلکہ رسول نے اس لیے کہا کہ اگر محمد رسول ہے تو یہ بھی رسول کا ایک جز ہے، اگر رسول نبی ہے تو نبی کا یہ بھی جز ہے، جو رسول ہے، اگر رسول صدیق ہے تو صدیق کا یہ جز ہے، اگر رسول امین ہے تو امین کا یہ جز ہے، جو رسول ہے، جو القاب رسول کے ہیں اس کا جز فاطمہ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ دوسری حدیث رسول کی اسی سلسلے سے، یہ بھی متفق علیہ، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضاہ لرضاہا، بے شک اللہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث، بے شک اللہ غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے، یعنی جس سے فاطمہ نے جس کے اوپر غضب کیا، جس سے ناراض ہوئی، اس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ وَرَضَاهُ لِرَضَاهَا، اور جس سے فاطمہ راضی ہیں اس سے پروردگار راضی ہے۔ کتنی اہم حدیث! اس لیے ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ اگر مسلمان نماز پڑھتا ہے کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر مسلمان روزہ رکھ رہا ہے کس لیے رکھا روزہ؟ کہا اللہ راضی ہو جائے۔ مسلمان صدقات دے رہا ہے، خیرات دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، جس سے بھی پوچھیں گے وہ کہتا ہوا نظر آئے گا اللہ راضی ہو جائے اس لیے ہم اس عمل کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان عمل انجام دیتا ہے، لیکن یہاں اس کا برعکس ہے۔ اب فاطمہ اس کا الٹا ہے، ہم انجام دیتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کو۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب شہزادی کے بارے میں ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضاہ لرضاہا، بے شک اللہ غضبناک ہوتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو گئیں۔ اب کوئی کتنا بھی عمل کرتا رہے، کتنے بھی بڑی حکومت پر جا کر بیٹھ جائے، پوری قوم مل کر رضی اللہ کہتی رہے، اگر فاطمہ کو راضی نہ رکھا تو اللہ غضبناک ہوگا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا
اس سے پروردگار راضی ہو جائے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. کتنی بھی بڑی حکومت پر بیٹھ جائے, پورے ملت مسلمہ مل کر رضی اللہ کہتی رہے, لیکن شرط ہے بیوی کے راضی ہونے کی. اتنے بیوی راضی نہیں, اتنے کوئی رضی اللہ نہیں, جس سے بیوی ناراض ہوئی رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے, لعنت اللہ ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. رضی اللہ نہیں ہو سکتا ہے, لعنت اللہ ہوگا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ راضی شہزادی راضی کس سے ہیں, راضی شہزادی کا کردار کیا ہے. راضی کو شہزادی کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مدافعان ولایت. مولا علی کی ولایت کا دفاع کرنے والی سب سے پہلی خاتون. کسی نے اتنا دفاع نہیں کیا. ولایت کا دفاع کس طرح سے ہوا؟ حدیث میں تم علی کی ولایت کو دوست رکھو 3 طریقے سے. کتنے طریقے سے؟ 3 طریقے سے. ایک, علی کو دوست رکھو دل سے. علی کی ولایت کا دفاع کرو زبان سے. علی کی ولایت کا دفاع کرو عمل سے. 3 طریقے. عمل کیا ہے؟ دل سے تو ہر محب اہل بیت نفرت کرتا ہے ان کے دشمنوں سے, لیکن زبان کا جہاں تک مسئلہ ہے, آیا زبان سے کہنے کی کسی میں جرت ہے یا نہیں؟ عمل سے ان کے دشمنوں سے ناراضگی کا اظہار کرنے کا حوصلہ کوئی رکھتا ہے یا نہیں؟ شہزادی کو کا جو لقب ہے مدافعان ولایت, ولایت کا دفاع کرنے والی, آپ نے کس انداز سے دفاع کیا؟ کس انداز سے دفاع کیا؟ سب سے پہلے شہزادی نے دفاع کیا زبان کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے. زبان کے ذریعے سے دفاع کیا ہے؟ زبان کے ذریعے سے دفاع کیا جا کر دربار حکومت میں جو کہا جاتا ہے بی بی باغ فدق مانگنے گئی, بی بی باغ فدق کا دعویٰ کرنے کے لیے گئی, بی بی باغ فدق کا بہانہ بنا کر ولایت کا دفاع کرنے کے لیے دربار میں جا کر کھڑی ہوئیں اور گویا ہوئیں. اس لیے خطبہ فدق میں جا کر پڑھیں کہ جہاں باغ فدق کا تذکرہ ہے وہیں علی کے حق کا بھی ذکر ہے. تو زبان کے ذریعے سے دفاع کیا. دوسرا ہم کہتے ہیں شہزادی بابا کے مرنے کے بعد گریہ کنا رہی. کہتے ہیں نا, آیا شہزادی کا گریہ صرف بابا کے لیے تھا یا کچھ اور بھی تھا؟
شہزادی کا گریہ صرف بابا کے لیے نہیں تھا، بلکہ شہزادی گریہ کے ذریعے سے بابا کو بھی رو رہی تھی، علی کی ولایت کا دفاع بھی کر رہی تھی۔ کیسے دفاع ہو رہا تھا؟ سوچنے کی بات ہے نا، گریہ کے ذریعے سے کیسے دفاع ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ عموماً ہوتا ہے، ہم کسی راستے سے گزر رہے ہیں اور کسی کو روتے ہوئے دیکھیں تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، ایسے نہیں گزرتے۔ چاہے ہم سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، اس سے بات کر سکتے ہو یا نہ کر سکتے ہو، اگر اس سے بات نہیں کر سکتے، قریب میں کوئی نظر آتا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، اس گھر سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، یہ آدمی یہاں بیٹھا ہوا کیوں رو رہا ہے، یہ بچہ یہاں کیوں رو رہا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کے قدم چلتے ہوئے رک جاتے ہیں جب کسی کو روتا ہوا دیکھتا ہے۔ رونا فطرت ہے، اگر فطرت نہ ہوتی تو انسان پیدا ہوتے ہی گریہ نہ کرتا، اور گریہ جو پیدا ہونے کے بعد گریہ نہ کرے فوراً لے کر دوڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، اس نے گریہ کیوں نہیں کیا، یہ رویا کیوں نہیں۔ بس جو رونے کو بدعت بتاتے ہیں وہ فطرت سے پروردگار کے مقابلے میں آ کر کہتے ہیں کہ یہ رونا بدعت ہے، یہ فطرت سے لڑ رہے ہیں۔ پروردگار کے نے جو فطرت قائم کی ہے اس کے مخالف بنے ہوئے ہیں۔ فطرت پروردگار جس نے قائم کر دی ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو رونے کو بدعت بتا رہے ہیں، نہیں، رونے کو بدعت یہی نہیں بلکہ رونا انسان کی زندگی ہے۔ اگر پیدا ہوتے ہی بچہ نہ روئے تو شک ہوتا ہے زندہ ہے یا مردہ، بس رو کر بتایا جاتا ہے کہ یہ انسان زندہ ہے، یہ بچہ زندہ ہے۔ جو قوم ہم رو رہے ہیں، ہم رو کر بتاتے ہیں کہ ہماری قوم آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھی۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ہماری قوم آج اور زندگی، ہم گریہ کرتے ہیں، زندگی مثال آج سے اس زمانے سے بہتر نہیں مل سکتی ہماری قوم۔ دنیا میں 57 ملک مسلمانوں کے، 57 ملک مسلمانوں کے، ان میں ایک ملک گریہ کرنے والا، ایک ملک گریہ کرنے والا 57 میں، 56 ملک گریہ کو بدعت بتانے والے۔ لیکن جب ان گریہ کرنے والوں نے دیکھا فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ زندہ قوم خاموش نہ بیٹھ سکی، مظلوموں کی حمایت کے لیے سپر بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ 57 میں ایک گریہ کرنے والا وہی سپر بنا ہوا ہے مظلوموں کا۔ اور کیوں نہ سپر بنے، اس لیے مولا نے آخری وقت میں وصیت کی تھی، جو علی کو مولا مانے گا وہ ان کی وصیت پر عمل کرے گا۔ مولا نے کیا وصیت کی تھی؟ مولا نے وصیت یہ کی تھی کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کے مقابلے میں آ جانا۔
مولا نے وصیت کی امام حسن اور امام حسین کو، اور صرف ان کو نہیں کہا، ہمارے چاہنے والوں کو روز قیامت تک آنے والے جو ہمارے شیعہ ہوں گے ان کو بھی یہ وصیت ہے۔ وصیت مولا نے کی۔ اب مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، وہ لبنان میں ہو، وہ یمن میں ہو، وہ ایران میں ہو، سیریا میں ہو، عراق میں ہو، جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں مولا کی وصیت پر عمل کر کر بتا رہے ہیں، مولا آپ نے وصیت کی تھی، ہم اس وصیت کو پورا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ مولا کی وصیت ہے، یہ زندہ قوم ہے جو گریہ کر کر بتاتی ہے کہ ہم زندہ ہیں، اور جو گریہ نہ کرے وہ مردوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ فطرت ہے۔ تو شہزادی نے گریہ کے ذریعے سے ولایت کا دفاع کیا۔ شہزادی گریہ کر رہی ہیں، آپ کی سب کی سنو یہ بات، کیا گریہ؟ لوگوں نے مولا سے کہا، اے امیر المومنین، شہزادی سے کہیے کہ یا تو رات میں رویا کریں یا دن میں۔ سنا ہے آپ نے، مولا نے جنت البقیع میں ایک حجرہ بنا دیا جسے بیت الاذان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صبح ہوتی امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑتی اور بیت الاذان چلی جاتی، مدینے سے دور۔ اب تو مدینے کی آبادی میں آ گیا، اس وقت مدینے سے الگ تھا تاکہ لوگوں کو اذیت نہ ہو۔ لوگوں نے شکایت کی تھی، تو گریہ کر رہی تھی۔ ایک رسول کا صحابی ادھر سے گزرا جو مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، اس نے رونے کی آواز سنی، آواز کے ذریعے قریب پہنچا، دیکھا امام حسن امام حسین تشریف فرما ہے اور شہزادی گریہ کر رہی ہیں اندر۔ سوال کیا، شہزادی آپ اس طرح سے کیوں گریہ کناں ہیں؟ شہزادی آپ اس طرح سے کیوں گریہ کناں ہیں؟ تو شہزادی کا جواب سنیں۔ شہزادی نے کہا، آیا تو نہیں دیکھتا کہ میرے باپ کے مرنے کے بعد امت مسلمہ نے کتنی جلدی اپنے رسول کی وصیتوں کو، نصیحتوں کو، باتوں کو جھٹلا دیا، اور میں گریہ بابا کے ساتھ ساتھ اس پر کر رہی ہوں کہ علی سے علی کا حق چھین لیا گیا۔ یعنی صرف بابا کا رونا نہیں تھا بلکہ ولایت کا دفاع تھا گریہ میں چھپا ہوا، تاکہ لوگ پوچھیں اتنا گریہ کیوں ہے۔ سوال کرنے والے کو بتایا جائے علی سے ولایت کا دفاع ہے، علی کے حق کے لیے گریہ ہے۔ دوسری بات، دوسرا دفاع تھا عمل کے ذریعے سے، گریہ کے ذریعے سے۔
عمل کے ذریعے سے شہزادی 40 روز تک شب میں دن میں گریا کرتی، رات میں امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑتی اور مہاجر اور انصار کے گھروں پر جاتی، دق الباب کرتی، کہا تم نے غدیر کو بھلا دیا، تم نے غدیر کو بھلا دیا، تمہارے رسول نے غدیر میں کیا اعلان فرمایا تھا؟ تو جواب دینے والے یہی جواب دیتے، شہزادی آپ نے آنے میں دیر کر دی۔ ارے شہزادی کو تو کہہ رہے ہیں آپ نے آنے میں دیر کر دی، شہزادی کو تو کہہ رہے ہیں، لیکن رسول نے جانے سے پہلے غدیر میں 1.25 لاکھ مسلمانوں کے سامنے علی کو مولا بتا کر، علی کو مولا ہی نہیں بتایا بلکہ ہاتھوں پر اٹھا کر مولا بتا کر دکھا کر کہا دیکھو، اور کس طریقے سے اٹھایا؟ اس طرح سے اٹھایا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، اس طرح سے اٹھایا کہ خود پیچھے چھپ گئے، کہا جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں تو یہ علی رہیں گے، تو تم نے اسے تو بھلا دیا، آج شہزادی کو کہہ رہے ہو کہ دیکھو تم نے آنے میں دیر کر دی، اگر تم نے پہلے کہا ہوتا جس نے رسول کی بات نہ مانی وہ شہزادی کی بات کیسے مانتا؟ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ عمل کے ذریعے سے بتایا کہ ولایت کا دفاع کیسے ہوتا ہے۔ تیسرے، شہزادی نے تحریم کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو ہم ولایت کے کس طرح سے، ولایت کا کس طرح سے دفاع کرنے والے ہیں۔ تحریم کیا؟ شہزادی نے ناراض ہو کر بتایا، سلام کا جواب نہ دے کر بتایا۔ شہزادی ہیں معصومہ، شہزادی ہیں معصومہ، آئے تطہیر قرآن تصدیق کر رہا ہے طہارت کی، اور آنے والے نے جب سلام کیا، ہم تو جانتے ہیں کہ مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، جانتے ہیں نہیں؟ کوئی بھی مسلمان آ کر سلام کرے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان بھی کوئی سلام کرے تو فوراً جو سلام اس نے کیا وہ اسے پلٹائے۔ اس نے سلام علیکم کہا تو سلام علیکم آپ کہیں، اس نے السلام علیکم کہا تو آپ السلام علیکم کہیں۔ مسلمان کے سلام کا جواب نماز میں بھی واجب، مسلمان کے سلام کا جواب نماز میں بھی واجب ہے۔ شہزادی کو، آنے والے نے شہزادی کو سلام کیا، شہزادی نے منہ پھیر کر سلام کا جواب نہ دے کر یہ بتا دیا تم سلام کر رہے ہو، تم جواب دینے کے لائق نہیں ہو۔ سلام ہے، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سلام کا جواب نہیں دیا۔ اور تحریم کس طرح سے کیا؟ کہا میں تمہاری شکایت بابا سے جا کر کروں گی، یہ روایات ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہا جب آخری وقت آیا؟ اے علی، وصیت ہے، اے علی یہ لوگ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں، میرے اوپر نماز نہ پڑھیں، مجھے رات میں دفن کرنا۔
یہ ولایت کا دفاع تھا کہ تحریم کر کر بتایا کہ دیکھو جو ولایت کا، جو علی کا منکر یا مخالف یا دشمن ہو، ولایت علی کا جو منکر، مخالف یا دشمن ہو، وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ اسے سلام کا جواب ہی نہیں بلکہ وہ جنازے میں بھی شرکت کر سکے۔ عمل کے ذریعے سے بتایا۔ یہ شہزادی کا کردار ہے۔ اور یہ شہزادی کون شہزادی ہے؟ جس کو پروردگار نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے کمالات سے نوازا۔ وہ کمالات کیا ہیں؟ رسول کی 2-3 حدیث سن لیں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام کر دیں گے۔ بس سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، شہزادی کے یہاں اہل بیت، رات مولانا نے بھی پڑھا تھا کہ اہل بیت کون لوگ ہیں۔ اہل بیت کون لوگ ہیں؟ جب حدیث قصہ آیے تطہیر نازل ہو گئی اور آج تک ہر کوئی جو بھی چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے اہل بیت میں داخل کر دیتا ہے۔ جو بھی چاہتا ہے، جس کا دل چاہا، جیسے آج دوڑ چل رہی ہے نا، وہ رات والی مولانا والی بات، سید ہونے کی، سید ہونے کی، کہ ہم میں بھی یہ شرف حاصل ہو جائے۔ جہاں شہر بدلا، ضلع بدلا، پیسہ آیا، وہیں سے دوڑ ہے کہ وہ لکھتے ہیں ہم سید ہیں، دوڑ ہے نا۔ اسی طرح سے اہل بیت ہونے کی دوڑ ہوئی۔ اہل بیت میں شامل ہونے کی دوڑ ہوئی۔ اہل بیت میں کون کون شامل؟ کسی نے کہا ازواج بھی شامل، کسی نے کہا اصحاب بھی شامل، کسی نے کہا فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں۔ اللہ نے جس طرح سے حدیث قدسی میں تعارف کرایا، ہم اس طریقے کو مانیں گے۔ چادر کے نیچے کون کون تھا؟ رسول نے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے معبود یہ میرے اہل بیت ہیں، اہل بیت ہیں۔ پھر جبریل نے پوچھا، جب مولانا نے رات پڑھا تھا کہ اس کے نیچے کون ہے، کیا ہے، سب پوچھا، معبود اس چادر کے نیچے ہے کون؟ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ آیا جبریل نہیں جانتے تھے؟ جبریل پہچانتے نہیں تھے؟ جو صبح سے شام تک خدمت رسول اور آل رسول میں رہتے ہوں، وہ پہچان نہیں رہے تھے؟ معبود یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو خالق نے یہ نہیں کہا کہ اس میں محمد ہیں اور ان کے اہل بیت ہیں۔ خالق نے یہ نہیں کہا اس میں حسنین ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کی والدہ ہیں، ان کے نانا ہیں۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا اس میں علی ہیں، اس میں ان کے بھائی ہیں، اس میں ان کے بیٹے ہیں، اس میں ان کی زوجہ ہیں، یہ کچھ نہ کہا۔ پھر کیا کہا؟ کہا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہیں،
ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، پروردگار یہ تو نے فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا؟ شاید پروردگار جواب دے کہ تو نہیں جانتا، اب میں اگر تعارف فاطمہ کے ذریعے سے نہ کراؤں، کل اہل بیت میں کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے، اب اہل بیت میں وہی شامل ہوگا۔ اگر کوئی اہل بیت میں شامل ہونے کے لیے کہے تو اس کو زہرا کی طرف پلٹا دینا، اگر زہرا سے محرم ہو، اگر زہرا سے محرم ہو تو اہل بیت ہے، اور اگر زہرا کا محرم نہیں ہے تو اہل بیت نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ جدھر سے بھی دیکھیں گے محرم، بیٹے امام حسن امام حسین محرم، شوہر مولا کائنات محرم، بابا پدر بزرگوار محرم۔ تو جب کوئی یہ کہے کہ یہ اہل بیت میں ہیں، فلاں اہل بیت میں ہیں، فلاں اہل بیت میں ہیں، وہ بھی اہل بیت میں ہیں، بس فاطمہ کی طرف پلٹا کر دیکھ لینا یہ فاطمہ کا محرم ہے یا نہیں، یہ حسنین کا محرم ہے یا نہیں۔ بس جو فاطمہ کا محرم ہوگا وہی اہل بیت میں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو رسول نے، پروردگار نے یہ تعارف کرایا۔ شہزادہ کی فضیلت میں چند حدیثیں اور سن لیں، ایک آیت اور چند حدیثیں۔ آیت ہے قرآن کریم کی رسول اسلام کے بارے میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ رسول عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ ایک آیت رسول کے سلسلے سے۔ دوسری روایت، دوسری حدیث رسول، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دو فرزند حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، متفق علیہ حدیث۔ قرآن متفق علیہ، اس میں تو شک و شبہ زبر کو زیر کوئی کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث متفق علیہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی اور شیعوں کے یہاں بھی۔ دوسری روایت، جنگ احزاب جسے جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے، جب مولا عمر بن عبد ود کے مقابلے پر گئے تو رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ رسول نے ارشاد فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے جا رہا ہے۔ ایک حدیث، ایک آیت، ایک حدیث، ایک روایت، یہ بھی حدیث ہی ہے۔ رسول رحمت للعالمین، امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار، علی کل ایمان۔ اب شہزادی کی فضیلت سنیں یہاں سے، ان تین حدیثوں کے ذریعے سے۔ رسول کی دوسری حدیث، بیٹا نعمت، بیٹا نعمت ہے، رسول نے ارشاد فرمایا، اور روز محشر اس سلسلے میں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ہر نعمت کے بارے میں جواب ہوگا، لیکن رحمت کے سلسلے سے جواب دینا نہیں ہے روز محشر۔ رحمت کیا ہے؟ رسول رحمت ہے،
جو بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے اسے بھی رحمت کہا جاتا ہے. روز محشر اس کا جواب دینا ہوگا کہ کتنا بارش سے فائدہ اٹھایا, نہیں دینا ہوگا. رسول رحمت للعالمین, رسول نے ارشاد فرمایا بیٹا نعمت اور بیٹی رحمت. بیٹی رحمت ہے کس کے لیے؟ باپ کے لیے. رسول کی حدیث, بیٹی باپ کے لیے رحمت. اور پھر ایک حدیث اور سن لیں اسی سلسلے سے کہ بیٹی کے سلسلے میں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 بیٹی کی تربیت کی اس پر جنت واجب. رسول نے ارشاد فرمایا. سننے والے نے تعجب کیا, یا رسول اللہ 3 بیٹی کی تربیت کرنے سے جنت واجب ہو جائے گی؟ کہا تم 3 کی کہہ رہے ہو, 3 کی نہیں 2 بیٹی کی جس نے تربیت کی. اسے اور تعجب ہوا, یا رسول اللہ 2 بیٹی کی؟ کہا نہیں, جس نے 1 بیٹی کی تربیت کی اس پر جنت واجب. آج ہم جو تربیت بیٹی پر یا بیٹی کے پیدا ہونے پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں, رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی رحمت ہے, اور جو 1 بیٹی کی تربیت کر دے اس پر جنت واجب ہے. اب ہم بیٹی سے ناراحت نہیں ہے بیٹی کے ہونے سے, شاید ہمیں یہ ناراحتی ہوتی ہے کہ ہم پر جنت واجب ہو گئی, شاید اسی لیے ناراض ہوتے ہیں. نہیں تو تربیت کرے اور جنت پالے. تربیت وہ نہیں جو آج ہم کر رہے ہیں, جو معاشرہ ہے آج کا, اکثر کھانا پلانا نہیں. شریعت اسلام پر تربیت کرنا. اگر 1 بیٹی کی تربیت کر دی جنت کیوں واجب؟ اس لیے 1 بیٹی کی تربیت کی 3 نسلیں اس بیٹی سے منسلک ہو گئی جو اب اس سے تربیت پائیں گی. اگر بیٹی کو آپ نے دیندار بنا دیا تو آپ کا بیٹا, آپ کا پوتا ہوگا, آپ کی نواسے ہوں گے تو وہ بھی دیندار ہوں گے, یہ بھی دیندار بنائے گی. اور اگر آپ نے بیٹی کو بے دین بنا دیا تو جو نسل آئے گی وہ بھی بے دین ہو جائے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بتائے ہوئے راستوں پر, بتائے ہوئے طریقوں پر تربیت کریں بیٹی کی اور جنت حاصل کر لیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد کا. یہ تو پیغام تھا. اس کے بعد رسول رحمت للعالمین, اور رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے. فاطمہ رسول رحمت للعالمین کی بیٹی ہے, جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن جائے اسے فاطمہ کہتے ہیں. جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں. رسول کے سلسلے سے دوسری حدیث, الجنت تحت اقدام الامہات. رسول نے ارشاد فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب جسے جنت چاہیے ماں کی خدمت کرتا چلا جائے, جنت کا حقدار بنتا چلا جائے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اب شہزادی کس ہستی کا نام ہے؟ امام حسن اور امام حسین سیدہ شباب اہل الجنہ.
امام حسن اور امام حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. جنت کے سردار کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. جوانان جنت کی جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو اس کو فاطمہ کہتے ہیں. پھر مولا کائنات علی نے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول کی دوسری حدیث فمن تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے شادی کر لی، جس نے عقد کر لیا، اس کا آدھا ایمان کامل ہے، کامل ہو گیا. ظاہر بھائی، فمن تزوج فقد احرز نصف دینہ، جس نے عقد کر لیا، جس نے شادی کر لی، اس کا آدھا ایمان کامل. یہ رسول کی حدیث. رسول کی حدیث، پہلی حدیث رسول کی کیا ہے؟ علی کل ایمان ہے. دوسری حدیث رسول کی، جس نے ازدواج کر لی اس کا آدھا ایمان کامل ہے. آدھا ایمان ساری چیزوں میں ہے، پھر روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، سب. اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا. تو شہزادی اس ہستی کا نام ہے. علی کل ایمان ہے. کل ایمان کا آدھا ایمان زہرا کے ذریعے سے کامل ہوا ہے. کل ایمان کا آدھا ایمان شہزادی کی وجہ سے کامل ہوا ہے. اس لیے رسول کی حدیث ہے، جس نے ازدواج کر لیا، جس نے شادی کر لی، اس کا آدھا ایمان کامل ہو گیا. اب مولا نے شادی کس سے کی، ازدواج کس سے کی؟ شہزادی سے. جیسے ہی شہزادی سے ازدواج کی، رسول کی حدیث پڑھیں تو شہزادی وہ ہستی ہے جو کل ایمان کی بھی نصف ایمان ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے شہزادی کون سی چیز ہے. ہم یہ آزاد منا رہے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں ہیں: شیعت، ولایت جس سے پہچانی جاتی ہے، غدیر اور ایام فاطمیہ، اور تیسرے کیا ہے؟ عاشور. لیکن ان 3 میں اہم 2 ہیں. ایک غدیر ہے، دوسرے شہادت زہرا ہے. اس لیے ماہ محرم ہے. ماہ محرم جس طرح سے منایا مولا کے چاہنے والوں نے، آج ہر قوم ماہ اذا منا رہی ہے. کوئی قوم میں یہ نہیں کہہ سکتا فلاں قوم میں نہیں منایا جاتا ہے. کسی بھی مذہب میں ہو محرم منایا جا رہا ہے. لیکن وہاں مولا کا جو دشمن تھا، مولا کا جو قاتل تھا، اس کا نام دشنام ہو گیا ہے. اب آپ کسی کو یزید نام سے نہیں پکار سکتے ہیں.
اس کے چہرے سے ماہ عزا کی وجہ سے یہ نقاب ایسی ہٹی، جو اسلام کا چولا پہن رکھا تھا وہ اس طرح سے ہٹا۔ آج کسی کو بھی آپ یزید کہہ دیں وہ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ مولا کے قاتل کا سب کو پتہ لگ گیا ہے۔ ابھی شہزادی کے قاتل باقی ہیں، ابھی شہزادی کے قاتل باقی ہیں، ان کا پتہ ابھی سب کو نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ظلم ہے کہ اگر نام لے دیں تو جھگڑا ہو جائے۔ بس یہ عزا اس طرح سے مناؤ کہ جیسے ہی ایام فاطمی یا شہادت زہرا کا نام آئے دشمن کا پتہ لگ جائے۔ جیسے امام کے قاتل کا نام لینا آج گالی ہو گیا ہے، کل ایک دن ایسا آئے کہ شہزادی کے قاتل کا نام لینا بھی دشنام بن جائے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ جو نقاب پڑی ہوئی ہے، جو رضی اللہ بنے ہوئے ہیں، جو رحمت اللہ کہے جاتے ہیں، وہ لعنت اللہ پڑھیں گے نہیں ہیں، لیکن یہ رضی اللہ کہنے والے بھی انہیں لعنت اللہ کہنے لگے۔ بات تو جب ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم ان ایام کو منائیں، غدیر کو بھی منائیں تاکہ ولایت مولا کا پتہ لگ سکے، اور ان ایام کو منائیں تاکہ قاتلان زہرا کا معلوم ہو سکے۔ اس سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو اگر کوئی قتل کر دے تو ہر جگہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے کہ میرے باپ کا قاتل وہ ہے، فلاں نے میری ماں کو قتل کیا ہے، اسے کوئی روکتا نہیں ہے۔ لیکن شہزادی کے اوپر اس سے بڑا کیا اور ظلم ہوگا کہ قتل کرنے والے آج 1400 سال کے بعد بھی ان کے چاہنے والے ان کے قاتلوں کا نام نہیں لے سکتے۔ یہ بھی شہزادی کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا کہ کون قاتل ہے، یہ پتہ لگانا بہت مشکل کام ہے۔ بس عزادارو، ابھی رسول کی آنکھ کو بند ہوئے، پردہ کیے ہوئے چند روز گزرے ہیں۔ جس دروازے پر آئے تطہیر نازل ہونے کے بعد ہر نماز کے بعد رسول جا کر سلام کرتے ہوں، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ، جس دروازے کا اس طرح سے احترام ہو، کم سے کم روایت 6 ماہ کی ہے کہ 6 ماہ تک رسول نے اس دروازے پر جا کر سلام کیا، لیکن شہادت رسول کے بعد اس دروازے پر آگ اور لکڑی لائی گئی۔ جس دروازے کا احترام ملک الموت کرتا ہو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہو سکتا ہو، آخری وقت میں بابا کون ہے، اس کی آواز سے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، کہا بیٹی اسے اجازت دے دو، یہ تیرے دروازے کا احترام ہے، نہیں تو یہ کسی سے احترام، یہ اجازت نہیں طلب کرتا، یہ ملک الموت ہے۔ جس دروازے کا اس طرح سے احترام ہو، اس دروازے پر آگ اور لکڑی جمع کر دی گئی۔
یہی نہیں آگ اور لکڑی نہیں جمع کی گئی، اس دروازے میں آگ لگا دی گئی، یا تو ابو الحسن کو نکالو نہیں تو ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ عزادارو شہزادی یہ سن کر دروازے کے پیچھے آئی اور آنے کے بعد کہا کیا تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں حسن اور حسین ہے؟ کیا تم اس در کو آگ لگا دو گے جس دروازے پر رسول سلام کیا کرتے تھے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا ہوا کریں حسن اور حسین، ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو دروازے میں آگ لگا دی گئی، شہزادی دروازے کے پیچھے ہے، دروازے کو دھکا دیا جا رہا ہے، شہزادی نے دروازہ ہاتھ سے پکڑ رکھا ہے۔ عزادارو اس جب دھکا دیا جاتا ہے دروازہ تھوڑا سا کھلتا ہے، تصور کریں ایک طرف سے دھکا دے اور دوسری طرف سے کسی نے روک رکھا ہو تو تھوڑا سا دروازہ کھل جاتا ہے، پھر ادھر سے زور دیا جاتا ہے بند ہو جاتا ہے۔ جس طرح تھوڑا سا ہاتھ شہزادی کا نظر آتا تھا، ظالم نے اپنے غلام کو آواز دی کنفذ آ، اور اس کا جواب دے کنفذ آیا۔ شہزادی کے ہاتھ پر عصا مارنا شروع کیا، عصا بھی کوئی ایسا عصا نہیں تھا جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے، شہزادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ عزادارو یہیں پر نہیں، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ اب جب آگ لگی اور دروازہ کمزور پڑا، آپ نے دیکھا ہوگا پہلے دروازے میں میخ ہوا کرتی تھی، کیلیں ہوا کرتی تھی بڑی بڑی، دروازے میں کیل لگی ہوئی تھی، شہزادی دروازے کے پیچھے تھی۔ ایک ظالم آگے بڑھا، دروازے میں ٹھوکر ماری، جیسے ہی دروازے میں ٹھوکر ماری دروازہ ٹوٹا، شہزادی در و دیوار کے درمیان پس گئی۔ میخ جو دروازے میں لگی ہوئی تھی سینے میں پسلیوں میں گڑ گئی، شہزادی نیچے گری، دروازہ شہزادی کے اوپر گرا۔ آواز دی یا فضا خذینی، اے فضا میری خبر لے۔ عزادارو ظلم یہیں پر ختم نہیں ہوا، عزادارو سنیں گے کیسا ظلم ہوا۔ عزادارو میں نے ذاکر سے سنا ہے کہ ظالم جس نے ٹھوکر ماری تھی دروازے میں وہ آگے بڑھا، دروازے کے نیچے شہزادی، شہزادی کے اوپر دروازہ، اور ظالم دروازے سے ہوتا ہوا گزر گیا۔ عزادارو شہزادی نے آواز دی فضا میری خبر لو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو یہ شہزادی پر ظلم ہوئے، اس طرح سے ظلم ہوتے رہے، لیکن شہزادی نے ولایت کا دفاع کیسے کیا؟ غش سے آنکھ کھلی، فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ ابو الحسن کہاں ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ میرا کیا ہونا ہے، نہیں ایک دم فوراً سوال کیا ابو الحسن کہاں ہے؟ شہزادی ظالم ابو الحسن کے گلے میں رسی باندھ کر لے گئے۔ عزادارو شہزادی نے اپنے غم کو بھولا، ردا کو اوڑھا، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں پہنچی اور پہنچ کر کہتی ہے خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو اپنے بال بکھرا دوں گی۔ عزادارو ابو الحسن کو چھوڑا گیا، شہزادی گھر میں آئی۔ عزادارو یہیں پر ظلم ختم نہیں ہوئے، جب اصحاب رسول نے یہ دیکھا کہ اہل بیت رسول پر اس طرح سے ظلم ہو رہے ہیں تو رسول کا مؤذن بلال مدینے میں رہنے کی تاب نہ لا سکا، مدینے میں رہنے کی تاب نہ لا سکا، جو رسول تھے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد جب جناب مؤذن اللہ رسول کا مؤذن بلال یمن جا کر بس گیا، ایک دن رسول کو خواب میں دیکھا، اے بلال تم نے بھی ہماری بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا، تم نے بھی ہماری بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ بلال کہتے ہیں میں خواب سے بیدار ہوا،
بیدار ہوتے ہی میں نے مدینے کا رخ کیا. جیسے ہی مدینے میں داخل ہوا ہر طرف شور اٹھا اور رسول کا مؤذن بلال آیا ہے, رسول کا مؤذن بلال آیا ہے. ارے رسول کے مؤذن بلال کا اتنا احترام کہ اگر وطن چھوڑ کر چلا جائے واپس آئے ہر کوئی کہے رسول کا مؤذن بلال آ گیا, رسول کا مؤذن بلال آ گیا. لیکن رسول کی بیٹی شہزادی کے اوپر کس طرح سے ظلم کر دیے گئے یہ کسی کو احساس نہ ہوا. ادا دہرو سے ایک مرتبہ امام حسن امام حسین نے بھی سنا کہ نانا کا مؤذن بلال, نانا کا صحابی بلال مدینے میں وارد ہو گیا ہے. ایک مرتبہ دوڑ کر گئے اور دوڑنے کے بعد جا کر ماں کو خبر دی, اے اماں بادا کا مؤذن بلال آیا ہے. ایک مرتبہ شہزادی تڑپ گئی اور تڑپنے کے بعد کہا, اے حسن اے حسین جاؤ بلال کو بلا کر لاؤ. بلال آئے درِ خانہ پر کھڑے ہوئے, اے بلال تم نے بھی ہمیں تنہا چھوڑ دیا. کہا شہزادی آپ کے اوپر جو ظلم ہوئے اسے دیکھنے کی تاب نہ رکھتا تھا اس لیے مدینہ ہی چھوڑ دیا تھا, لیکن مجھے رسول نے کہا تو واپس آ گیا. کہا اے نانا کے اے بابا کے مؤذن بلال آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور آپ اذان سنا دیں تاکہ نانا بابا کی یاد تازہ ہو جائے. ایک مرتبہ نماز کا وقت ہوا, جناب بلال مسجد میں پہنچے, نماز کے لیے اذان کے لیے تیار ہوئے, گلدستے اذان پر پہنچے. ایک مرتبہ بلال نے کہا اللہ اکبر. مومنین نے اصحاب نے سب نے کہا اللہ اکبر. بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سب نے اذان کو دہرایا, لیکن جیسے ہی بلال اشہد ان محمد الرسول اللہ پر پہنچے ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں, حسن اور حسین جمامہ پھینک کر دوڑتے ہوئے چلے آتے ہیں. اے امو بلال, اے امو بلال اذان کو یہیں پر ختم کر دو, اس لیے ماں کو غش آ گیا ہے. اگر اذان نہیں ختم کی تو کس طرح ماں زندہ نہیں بچے گی. میں کہوں گا اے شہزادی ابھی تو آپ نے نابابا کے مؤذن بلال کی اذان سنی ہے, لیکن ہائے کربلا روز عاشور صبح صادق اذان دینے والا ہم شکل رسول, اے میرے معبود اب میں تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو شکل میں صورت میں گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ تھا. ایک مرتبہ گلدستے اذان پر ہم شکل پیغمبر پہنچتا ہے, ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر. اہل بیت نے ہم شکل پیغمبر سے رسول کے لہجے میں کس طرح سے اذان سنی ہوگی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. السلام علی من جعله الله شفاء في تربته. السلام على من الإجابة تحت قبته. السلام على من دفنه أهل القرى.